ناظرین، آپ سن رہے ہیں بہت ہی پیاری اور بہت موٹیویشنل گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی پاکستان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا قیام طے ہو گیا کہ یہ نظریہ اسلام کی آپ نے تشریح کر دی، نظریہ پاکستان کی دو قومی نظریے کی تشریح کر دی۔ اب مسلمان جو تھے بر صغیر کے، وہ پہلے انگریز کے ہاتھوں وہ ان کی جو زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات تھا وہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد ہندو جو ہیں وہ غالب آنا شروع ہو گئے، تو اب اس کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت تھی۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا رہے تھے، اور پھر انہیں قائد اعظم مل گیا۔ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ مدینے سے، بلکہ آدم سے اور پھر مدینے سے تاخیر ہو گئی کہ ماننے والے ادھر نہ ماننے والے ادھر، یہ دو قومی نظریہ سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا۔ اب یہ تھا کہ اس خطے میں پاکستان کی طرف جانے کے لیے ایک ہم چل تو پڑے۔ دو قومی نظریہ جیسے میں نے کہا 1400 سال قبل دے دیا گیا، اور اس وقت جو حالات تھے تقریباً ویسے ہی اللہ نے حالات ہمارے لیے رکھ دیے۔ ہندوستان کا جو منظر نامہ ہے، اگر میں کو منظر کشی بہت اچھی شاید نہ کر سکوں، لیکن جو میں بیان کر سکوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا منظر نامہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں مکمل نا اتفاقی تھی۔ جیسے وہاں پہ بھی معاملہ چند لوگ ہی تھے، 72 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، پھر 313 علماء اور دانشور ہمارے ہاں کچھ ہندوؤں سے ملے ہوئے تھے اپنے مفادات کی خاطر، کیونکہ ان کو وہن کا مرض ہو گیا تھا، جی، موت سے خوف اور مال کی محبت حضور نے فرمایا۔ اور کچھ انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے، زمینیں جائیدادیں لینا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، آپ سب اس کو جانتے ہیں، اور اپنی منزل سے بے خبر ہو چکے تھے جی کہ ان کو جانا کہاں ہے۔ شارٹ ٹرم گینز کے لیے وہ جانے دے رہے تھے اور مرے جا رہے تھے، لیکن لانگ ٹرم گین جو اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس سے بے خبر تھے۔ اللہ نے ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو بکھرے ہوئے تھے، نا اتفاق تھے، ان کو لیڈرشپ نے نا اتفاقی اور فرقہ بازی میں ڈالا ہوا تھا، اللہ نے ان کے اندر بھی اللہ نے اتفاق اور پیار اور بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ اور اقبال کی عقابی نگاہوں نے یہاں بھی دیکھا، اور قائد اعظم کی لیڈرشپ نے یہاں بھی وہ کیا۔ اس وقت کیا تھا، تو میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، صحابہ کو مخاطب کیا اللہ نے کہ دیکھو، یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ نے تم پر نعمت کی۔ کیا کی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کی، اور اس کی نعمت سے تم بھائی بن گئے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ قائد اعظم کی لوگ تقریر سنتے تھے، اور کسی بابے سے کسی نے پوچھا جو انگریزی نہیں سمجھتا تھا کہ بھی کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا سچ کہتا ہے، یعنی کہ اس طرح۔ اور ان علاقوں کے لوگ جنہوں نے پاکستان کے نقشے میں آنا ہی نہیں تھا، یعنی کہ جس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو، وہ بھی کس لیے کہ پاکستان ان کی محبت تھا، پاکستان ان کے دین کا حصہ تھا، پاکستان ان کا بھی خواب تھا۔ علامہ اقبال تو دیکھ لیا، لیکن خواب ہر اس بندے کا تھا جو مسلمان تھا، اور اس لیے وہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم اس کو عام بات سمجھتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی جینز کا پتہ دیتی ہیں کہ آپ کی بڑے کیا سوچتے تھے اور کیا انہوں نے آپ کے اندر ڈالا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھیں، ابو لہب اور دیگر جو اس وقت کے کفار تھے، لیڈرشپ تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے کہ بھائی تم اپنے بتوں کی پوجا کر لو، میں اپنے رب کو پکار لیتا ہوں جو واحد ہے، جی، یکتا ہے، اس کو پکارتا ہوں، تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ بلکہ یہاں تک تو ان کو آفر کی گئی عرب کی لیڈرشپ سے کہ کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم دینے کو تیار، مال و متاع کتنا درکار ہے، ہم دینے کو تیار، کوئی اقتدار کی سیٹ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، جی، لیکن یہ ایسا نہ کرو کہ آپ سیدھے یہ ہیڈ آن آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ یہ بت جو ہے نا ان کی ایسی تجزیہ آپ کرتے ہیں، یوں نہ کریں۔ حضور نے کہا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند،
بات وہی کروں گا جو کہتا ہے رحمان. ٹھیک ہے جی, بات آپ نے وہی کی. تو قائد اعظم بھی آپ کی سنت پہ چلے, سنت پہ انہیں چلے. بھی بہت آفرز ہوئے جی جی بالکل یہ قیام پاکستان سے باز آ جائیں آپ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہی کچھ ہوا. میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ بھی قائد اعظم کا قول, یہ بھی قائد اعظم کا قول ہے. اور کسی نے پوچھا کہ پاکستان بنا دیا, آئین کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا 1400 سال پہلے ہمارا آئین بن چکا ہے. قائد نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. یہ وہ کیا فرما رہے تھے؟ قائد نے فرمایا کہ قرآن مجید مسلمانوں کا ہمگیر ضابطۂ اخلاق ہے, ضابطۂ حیات ہے, ان کا فرمان ہے. اسلام ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے, ایک اور جگہ فرمایا آپ نے. اب یہ سب امن اور انصاف حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, امن اور انصاف. آپ دیکھیں نا کہاں کہاں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, ٹھیک ہے نا, اللہ حکم کر, وہاں سے لیا انہوں نے. اور کہاں سے لیا وہ مثال, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو قیدی تھے بدر کے, تو جب وہ کراہ رہے تھے اس زنجیروں میں یا رسیوں میں باندھے ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پا رہے تھے. تو وہ جو سنتری کھڑا تھا, سنتری آئے کہ یا رسول اللہ آپ آرام نہیں فرماتے, تو انہوں نے کہا عباس کی جو یہ کراہت کی آواز ہے نا مجھے سونا نہیں دیتی, یہ نہیں کہا کھول دو. وہ گیا, اس نے جا کے ڈھیلی کر دی رسیاں, آواز بند ہو گئی. تو آپ نے دوبارہ بلایا, یہ تھا انصاف عدل. کہا بلایا کہ وہ عباس کی آواز نہیں آ رہی, باقیوں کی آ رہی ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ناگوار گزر رہا تھا, میں نے اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. تو قربان جائیں آپ کے انصاف پہ. آپ نے فرمایا جا کے یا اس کو بھی ٹائٹ کر دو یا باقی سب کو ڈھیلا کر دو. میں نے کب کہا تھا اس کو رسیاں کھول دو. یہ کمال ہے, یہ انصاف ہے. اور علم لے کے فتح مکہ پہ جا رہے ہیں, جرنیل, اللہ کے جرنیل جا رہے ہیں. ایک صاحب نے علم اٹھایا ہوا ہے اور وہ پکارا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج تمہارا قیمہ کرنے کا دن ہے. اور صحیح کہہ رہا تھا, جو پیچھے 10 سال یا 23 سال ہوا. حضور نے کہا کہ نہیں, جھنڈا لے لو, اس سے علم لے لو, اس کے بیٹے کو دو اور اس کو سکھاؤ الیوم یوم المرحمہ, آج قریشو عزت والے ہو, آج تو رحمت کا دن ہے. تو یہ لے کے قائد اعظم چلے. اور اقبال کی دیکھیں نا جی, وہ نگاہ جو تھی, اقبال کی عقابی نگاہوں نے ان کو چنا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. اقبال کا مرد مومن قائد اعظم تھے, اور مرد مومن پہ بھی کہیں گے تو قرآن, اقبال کا بھی چونکہ وہ مفسر قرآن تھے, وہ قرآن سے ہٹ کے بہت کم انہوں نے وہ کیا. اور نئی ریاست کی تشکیل پانا تھی, اور ایسا شخص چاہیے تھا جو سچا بھی ہو, جو نڈر بھی ہو, جو دلیر ہو, جو بے باک ہو, جو لائق ہو, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہو اور قرآن کا سچا طالب علم ہو, اس کو یتلو علیہم آیاتی, اس کو فالو کرنے والا ہو. تو وہ نگاہ کہاں پڑی. اور اس سے اوپر وہ انگریز کی چالوں سے بھی باخبر ہو اور ہندوؤں کی مکر و فریب سے بھی جانکار ہو. تو وہ شخصیت میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو چوز کیا بالکل صحیح. قائد اعظم پہ ہاتھ رکھا, ان کو بار بار خط لکھے, بلا لیا, راضی کر لیا. اور قائد اعظم پہ بھی اللہ اتنا مہربان کہ پہلے کانگریس میں بھیج دیا. وہاں رہ کر انہوں نے ہندوؤں کی چال بازیوں کو, مکاریوں کو, ان کی غداریوں کو, سازشوں کو سمجھا کہ کرتے کیا ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج لیا. جب ان کو پہچان گئے تو پھر ہٹ گئے, اور پھر دوبارہ بالکل ایک یکسو ہو کر قائد اعظم نے. اور اس دوران جب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہمارے یہاں کے لیڈروں کو کہ یہ تو لے ہی جائے گا, تو انہوں نے ان کو نہ صرف سیکولر کہا, انہوں نے کافر اعظم تک کہا, اتنے ہم ظالم ہیں. اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی صدا جب آئی تو لوگوں نے اس کا ایسے مذاق اڑایا کہ یہ تو صرف نعرہ لگاتے ہیں, اصل بات کوئی نہیں ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ مسلمان اقلیتوں کے علاقوں میں لوگوں نے قائد کا ساتھ دیا, اور قائد سچے تھے. جو یہ سب باتیں بتائی گئیں یہ اس میں ان میں موجود تھیں. اور اقبال کو دیکھیں, کچھ اشعار میں ان کے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, اور ایک ہے سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہیں جی. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. اور یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, اور تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور کہیں کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے
وہ اسوہ رسول پر چلنے والے تھے. جی وہ قرآن کے مطلوب ایک مرد مومن جو ہوتا ہے ان میں وہ صفات پائی جاتی تھیں، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک پورا جو ہے وہ نقشہ بیان کرتے تھے. تو یہ آپ کے بقول قائد اعظم جو ہے، جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان بن رہا تھا، اس کو جو قائد ملا وہ بھی نظریہ اسلام کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تھا. بالکل. تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی یہ گفتگو بھی سنی. ہم پاکستان ایک انعام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ملتے ہیں تھوڑی ایک توقف کے بعد.